یہ الاؤ ریکارڈ جو ہے یہ ویڈیو کے لیے یا صرف آڈیو کے لیے؟ ویڈیو کے لیے بھی. ویڈیو کے لیے. ویڈیو کے لیے ہے. اچھا ٹھیک. تو اب دیکھ لیجئے فقہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی آیت، جس کے معنی ہوتے ہیں آج کے لیے اپنا دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب آگے اس میں کسی چیز کے اضافہ کرنے کی یا کم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ہی دوسری جگہ پر آیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور کئی جگہ پر آیا ہے اطیعوا اللہ و اس کے ساتھ ساتھ اطیعوا الرسول. تو اب اس کے لیے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی اطاعت کیجیے. دوسری جگہ پر کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ بتائیں وہ بھی آپ سنیے، اس کو مانیے، اس کی پیروی کیجیے. اس کے بعد اب اس سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہو گیا تھا، اب حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیتے ہیں وہی کافی ہے. لیکن قرآن میں ہی ایک آیت ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا. کہ ایک قوم میں سے نفر کہتے ہیں تین یا تین سے زائد افراد کی ایک جماعت، سمجھ گئے؟ نفر کہتے ہیں ایک جماعت کو. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی، ایک جماعت سفر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے، گہرائی حاصل کرے. کیونکہ وہاں پر صحابہ جو تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ ہی رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ الگ سے الگ تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا اس کو بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن اتنا کافی نہیں ہے. آگے کہا گیا لیتفقہوا فی الدین، کہ اب وہ دین میں تفقہ پیدا کریں، اس میں اپنے علم میں گہرائی پیدا کریں. یعنی بہت سارے قرآن میں اصول بیان کر دیے گئے، اب آگے جتنے مسائل آتے جائیں گے اب اسی کے حساب سے ان مسائل کو وہ حل کریں گے. یہ تھا. اس کے بعد آگے ان لوگوں کا کام بتایا گیا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور جب وہ اپنے قوم میں واپس چلے جائیں، یعنی ایک قوم کے کچھ افراد آئیں گے، علم حاصل کریں گے، جب وہ واپس چلے جائیں گے تو اپنی قوم کو پھر وہ انذار کرائیں، ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، شفقت سے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بتائیں، اللہ تعالیٰ کے نے جو گناہ کرنے پر، یہ بہت سارے کام پر وعید جو بتائی ہے ان تمام چیزوں کو بتائیں. یہ ہے تفقہ قرآن کا. اس کے علاوہ اور دیکھیے یہاں پر میں بیچ میں ایک بہت اچھا ایک نقطہ ملا تھا مجھے، قرآن میں جتنی جگہ نذیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، انبیاء کو، جتنے انبیاء تھے تمام کی دعوت میں یہ تھا انی لکم بشیر و نذیر، جی یا پھر بشیر و نذیرہ کہا گیا ہے. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے ڈرانے کے لیے خوف، جو اردو میں بھی کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہوتا ہے نذیر، انذر ینذر انذار، جو انبیاء کرتے تھے. تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ خوف کا جو ڈر ہوتا ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کر ڈر جانا، گھبرا جانا، یہ ہوتا ہے. اور انذر ینذر جو انذار ہوتا ہے، انذار میں ہوتا ہے شفقت کے ساتھ ڈرانا. یعنی جیسے ایک باپ بیٹے پر ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ان دوستوں کے ساتھ رہے گا تو وہ بگڑ جائے گا، غلط لوگوں کے ساتھ پڑ جائے گا، تو اب وہ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ نہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، یا پھر اگر تم لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رہو گے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے. تو نذیر جو ہے اس میں شفقت کا پہلو ہوتا ہے، شفقت اندر ہوتی ہے اس میں. اسی لیے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ تمام کہتے تھے کہ میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں، اور اردو میں ترجمہ کہتے ہیں میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک نبی ڈرانے کے لیے کیوں آیا؟ تو نبی ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اپنی قوم سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے نرمی رہتی ہے، لیکن وہ آگے کے انجام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میری قوم اس راستے پر جائے گی تو پھر مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ آگے جا کر اس طرح کا انجام ہوگا، وہ جہنم کی مستحق بن جائے گی.
تو یہاں پر یہ محبت کے ساتھ کسی چیز کو آگے کے انجام کو دیکھتے ہوئے ڈرانا یہ نذیر ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ یعنی اپنے قوم کے ساتھ محبت ہو، ہمدردی ہو، اور اس کی وجہ سے اپنے قوم کو کنٹرول کرتے رہیں کہ اس کام کو مت کرو. تو یہ رہا انذار کا ایک معنی. ابھی کہیں کسی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں، یا کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہیں پہ تو سنا تھا. تو ایک بہت باریک نقطہ ہے خوف اور انذار میں. تو آگے بڑھیے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کو بھیج رہے تھے، غالباً عبداللہ ابن عباس کو یا کسی کو، نام ذہن میں نہیں ہے، اور یا حضرت معاذ کو گورنر بنا کر بھیجا تھا. پوچھا تھا کہ میں تمہیں ایک اتنی بڑی ذمہ داری دے کر بھیج رہا ہوں، جب وہاں جاؤ گے اور وہاں کے لوگوں کے کوئی مسائل آپ کے پاس آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے اس مسئلے کا قرآن کے ذریعے سے حل تلاش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر قرآن میں اس کا حل نہ ملے تب کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حدیث میں دیکھوں گا، حدیث میں تلاش کروں گا آپ کی سنتیں کیا ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے حل کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اگر حدیث میں بھی نہ پاؤ تب کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا اجتہد برأیی، میں میری رائے کے ذریعے سے اجتہاد کروں گا. یعنی قرآن اور حدیث میں اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اب اصول کے ذریعے سے آگے کیا کرنا ہے میں اس میں غور کروں گا، غور کر کے وہاں سے اب مسئلہ نکال کے حل کروں گا. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم صحیح کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یعنی یہ حق پر رہیں گے. اسی لیے دوسرے حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے، جو غور کرتا ہے قرآن میں حدیث میں ہر طرح سے غور کرتا ہے، تو اس کے لیے اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے، کوئی مسئلہ صحیح سے حل کرتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اور اگر اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے پھر بھی اس کو اجتہاد کا اجر ملتا ہے. لیکن یہ اجتہاد کرنے کا حق کس کو ہے؟ جو قرآن اور حدیث کا گہرا علم رکھتا ہو. ہر شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجتہد کے لیے، یعنی کوئی بھی اجتہاد کرنے کے لیے، دین کے معاملے میں غور کرنے کے لیے میں بھی کر سکتا ہوں، یہ ہر شخص کا اختیار نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ جیسے ان صحابی نے کہا تھا سب سے پہلے میں قرآن میں دیکھوں گا پھر حدیث میں دیکھوں گا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پر اتنا یقین ہے کہ انہیں قرآن کا پختہ علم ہے، حدیث کا پختہ علم ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اجتہاد کا حق حاصل ہے. تو اسی لیے علماء نے بہت ساری شرطیں رکھی ہیں کہ اجتہاد کے لیے ایک شخص کو مجتہد بننے کے لیے کتنے شرائط ہیں، کتنے علوم کا پایا جانا ضروری ہے. ہر شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کرتا پھرے. اس کے بعد آج کے دور میں فقہ جو ہے، یہ آج کے دور میں فقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت ہی زیادہ، کیونکہ ایک وہ زمانہ تھا کہ اس میں اس طرح کے بہت ساری چیزیں نہیں تھی. کہا جاتا ہے الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے. بہت ساری حلال چیزیں جو ہیں اس کو بیان کر دیا گیا ہے، حرام چیزیں جو ہیں ان کی بھی ایک فہرست آ گئی ہے. لیکن اس کے بعد کہا گیا ہے وَبَيْنَهُمَا، یعنی بین الحلال والحرام امور مشتبہات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. تو اب اس میں آگے کہا گیا کہ جو ان شبہات میں یعنی مشتبہ چیزوں میں، ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر حرام کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جو ان چیزوں سے بچتا ہے وہ حرام چیزوں سے بچا رہتا ہے. تو اب یہ مشتبہ چیزیں کیا ہیں، کیسی ہیں، اور پھر اس کا مسئلہ کیا ہے، ان چیزوں کو جاننے کے لیے بھی قرآن اور حدیث کا گہرا علم ہونا ضروری ہے. ایک اور چیز آپ سنیں گے، کہا جاتا ہے کہ جب حدیث میں ساری چیزیں آ گئی ہیں تو پھر اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان کرنا یہ تو بدعت میں سے ہوتا ہے. اور حدیث آپ پڑھے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. جی جی سمجھ گئے؟ یہ ایک ہوتا ہے. عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ اپنی طرف سے جب کوئی چیز وہاں پر بیان کر رہے ہیں یا پھر قرآن کی کچھ آیتیں بتائی جاتی ہے دلیل کے طور پر کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو حلال اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں یا حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور اس کو آج کل کے جو علماء ہیں ان پر تھوپا جاتا ہے، جبکہ وہ آیتیں جو تھیں وہ اس وقت کے جو اہل کتاب تھے
وہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی. اس کو یاد رکھیے، قرآن میں کوئی آیت ہے کہ وہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیں، اس طرح کی کوئی ایک یہ ہے، ذہن میں نہیں ہے آیت. تو یہ آیت دلیل کے طور پر دکھائی جاتی ہے کہ آج کل کے علماء بھی تو یہی کر رہے ہیں. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، وہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اس وقت کے اہل کتاب تھے اور ان کے پاس کتاب موجود تھی، لیکن اس کو جانتے ہوئے بھی وہ اپنے فائدے کے لیے دین میں رد و بدل کر رہے تھے. تو آج کل کے زمانے میں بہت سارے بزنس ایسے ہیں، بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں، یا پھر ہمارے زندگی گزارنے کے طریقوں میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کو صریح حدیث ملتی ہی نہیں. ہم روزانہ اپنے معاملات میں دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث میں یا قرآن میں کہیں رہنمائی ہم کو بظاہر نظر نہیں آتی. اگر ہم حدیث کو دیکھیں یا پھر اس کے الفاظ پر غور کرتے رہیں تو اب اس کو ہمیں اس کے اندر کوئی ایسی صریح چیز نہیں ملے گی کہ ہم اس کے ذریعے سے مسئلے تک پہنچ جائیں. تو اب ہم کو وہاں پر ضرورت پڑے گی کہ ہم کیا کریں، ان قرآن اور حدیث کے شارحین جو ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھ کر سمجھانے والے لوگ جو ہیں، ہم کو ان کے اقوال کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ فلاں امام نے کیا کہا، اس مسئلے میں علماء نے کیا کہا ہے. تو یہی فقہ ہے. تو فقہ یعنی ایک تو فقہ کا لفظی معنی ہوتے ہیں سمجھنا، کسی چیز میں غور و خوض کرنا، اور اصطلاحی معنی قرآن و حدیث میں جن علماء نے غور و خوض کر کے کچھ مسئلہ نکالا ہے یا کچھ اس کی تشریحات نکالی ہیں، اسی کا نام فقہ ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہوا فقہ. تو جیسے ابھی ایک کوئی بریلوی عالم تھے، ان کا یہ سن رہا تھا، میں کوئی بیان سن رہا تھا، وہ ایک اس میں کہہ رہے تھے ایسے ہی، کون پاکستانی کوئی بریلوی عالم تھے، تو وہ ایسے ہی اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حدیث میں تلاش کرتے رہیں تو ہم سفر میں جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے قبلے کا کیا مسئلہ ہوگا یا حدیث میں کیا ہے بتاؤ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم حدیث میں الفاظ کو تلاش کرتے رہیں گے، اور وہ کہہ رہے تھے ہوائی جہاز میں، کیونکہ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں زمین پر سفر کے، لیکن ہوائی جہاز میں اوپر جو اگر ہم ہوا میں ہیں تو وہاں پر نماز کس طرح پڑھیں گے اور قبلہ کی طرف کس طرح کریں گے؟ حدیث میں تو اس کے الفاظ ملتے ہی نہیں. اب یہاں سے لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو اس میں یہی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں ہم علماء کے اقوال کو لیں گے کہ علماء نے اس سلسلے میں غور و خوض کر کے کیا نتیجہ نکالا ہے، ان سب کا کیا مسئلہ ہے. تو یہی ہے فقہ کہ علماء کے اقوال کو جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہوا ہے اور سمجھ کر اس کی تشریح کی ہے، اسی تشریح کا نام ہوتا ہے فقہ. اس کو کہتے ہیں الفقہ الاسلامی. سمجھ گئے؟ جی جی. اور چلیں آج کا کلاس یہ ختم کرتے ہیں. اس کے تعلق سے کوئی اگر کنفیوژن ہو، سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ. نہیں، کچھ بھی نہیں، الحمدللہ. کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ ایک کام یہ کر سکتے ہیں ہم، یہ فقہ کی کلاس کو کسی دوسرے اس میں کنورٹ نہیں کر دیں، کسی کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں. لغت العربیہ کا، نحو کا کوئی سبق پریڈ جمعے کے دن لے کے فقہ کے پریڈ کو کسی دوسرے دن بھی بیچ میں کر دیں. یا پھر ایسا کر سکتے ہو سر کہ کوئی دوسرے ٹائم پہ ریپلیس کرنے کے بجائے کوئی دوسرے ٹائم پہ رکھ دوپہر میں. کلاس کے ٹائم کے علاوہ. جی، اگر سب کو منظور ہو تو. نہیں، کوئی نہ کوئی تو کچھ تو کہے گا. ہاں وہی، اگر ساتھی لوگ تیار ہوں تو پھر میں تیار ہوں. جی. اگر آپ کے ساتھی تیار ہو تو بات کر کے دیکھ لیجئے، اگر سب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. جی. کیونکہ ہفتے میں ایک ہی دن پریڈ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں جس کو کور کرنا ہے. جی. مسئلہ اتنا اہم موضوع، اس کو اہمیت نہیں دیتے کوئی. یہ ہے کہ عربی سیکھنا ہے اور دین کے مسائل نہیں سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے کلاس کے گروپ میں بات کر لیجئے، اگر لڑکے تیار ہوتے ہیں تو پھر مجھے بتا دیجیے. جی. ٹھیک ہے.
کیا کریں ختم جمعہ کر دیں مبارک، کلاس؟ السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں گزشتہ ہفتے سورہ کہف کی تلاوت کیے تھے؟ جی جی استاد میں کیا تھا کیے تھے. چلے ماشاء اللہ آج بھی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم خدا حافظ. السلام. اللہ پر مہربان.